بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تابعی کی لڑکی کا سبق آموز واقعہ۔ نہایت سبق آموز اور اسلامی تاریخ میں ایثار، ہمدردی، غربت پسندی اور سادگی کی شاندار مثال ہے۔ ان کی لڑکی انتہائی حسین و جمیل اور تعلیم یافتہ، خلیفہ عبد الملک اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد کے ساتھ اس کی نسبت کا پیغام بھیجا۔ ابن مسیب نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت دباؤ ڈالا اور مختلف قسم کی سختیاں کی، لیکن ابن مسیب اپنے انکار پر برابر قائم رہے، اور چند دنوں کے بعد قریش کے ایک نہایت معمولی آدمی ابو وداعہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی، جو ان کے ایک ادنا شاگرد تھے۔ اس واقعے کے بارے میں خود ابو وداعہ کا بیان ہے کہ میں سعید ابن مسیب کے پاس پابندی سے جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ ابن مسیب نے پوچھا کہ اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے کہا کیا تم نے دوسری شادی کا انتظام کیا؟ فرمایا میں غریب، نادر، دو چار پیسے کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ فرمایا میں انتظام کروں گا، تم تیار ہو؟ میں نے کہا جی ضرور۔ سعید ابن مسیب نے اسی وقت 2-3 درم پر میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو فرط مسرت سے میری یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت سعید ابن مسیب نے اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت اپنی لڑکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعد اس کو لیے ہوئے میرے گھر پہنچے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید۔ میں نے سوچا سعید ابن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ سعید کون ہے؟ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا کہ تم تنہا آدمی تھے اور تمہاری بیوی موجود تھی، میں نے خیال کیا کہ تنہا رات کیوں بسر کرو، اسی لیے تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دروازے کے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری بیوی شرم سے گر پڑی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کر دیا کہ آج سعید ابن مسیب نے اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور اسے میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ میری ماں نے دستور کے مطابق 3 دن تک اس کو بنایا سنوارا۔ بننے سنورنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین، کتاب اللہ کی حافظہ، سنت رسول کی عالمہ اور حقوق شوہر کی واقف کار عورت تھی۔ حوالہ ابن خلقان جلد نمبر اول صفحہ 207۔ اس واقعے سے درج ذیل چند سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ایک پڑھی لکھی حسین و جمیل لڑکی جو ایک جلیل القدر محدث تابعی کی پرورش یافتہ بچی تھی۔ نمبر 2، شہر میں اس کے علم، حسن و جمال اور سیرت و کردار کے چرچے تھے۔ اسے اچھے سے اچھے رشتے مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کیا۔
لیکن لڑکی کے باپ نے لڑکی کو ایسی تعلیم دی تھی کہ حکومت وقت کے ولی عہد کی ملکہ بننے کے بجائے اس نے ایک غریب طالب علم کی بیوی بننے کو ہنسی خوشی ہنسی خوشی منظور کیا اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی یہ شاندار مثال پیش کی جو ایک مسلمان لڑکی کے لیے تاریخ میں ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھی جاتی رہے گی۔ نمبر 4، باپ نے بچی سے پوچھے بغیر رشتہ طے کر لیا اور بچی نے باپ کے فیصلے کو سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے علم و عمل اور باپ کی علمی حیثیت اور خاندان کی عزت کو چار چاند لگا دیا۔ دنیا ایسی مثالی خاتون کو ہمیشہ محبت، عقیدت، عزت و احترام سے یاد کرتی رہے گی اور اسلامی تاریخ ایسی لڑکیوں پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔